لیکن ساتھ ہی میں نے بڑے غم اور دکھ کے ساتھ یہ محسوس بھی کیا کہ جماعت میں ابھی پوری طرح اس قربانی کا وہ احساس نہیں جو ان مشکلات کے مقابل پر ہونا چاہیے۔ بہت سی جگہ بہت کوشش اور محنت کے ساتھ فہرستیں تیار کروائی گئیں، چندہ دہندگان کی تجنید کروائی۔ مکرم چودھری حمید اللہ صاحب نے اس سلسلے میں میری بڑی مدد کی، اور یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ بعض جگہ 50% سے زائد ایسے احمدی ہیں جو ایک آنا بھی چندہ نہیں دے رہے۔ دنیا کے لحاظ سے ان کی کایا پلٹ چکی ہے۔ وہ اور ماحول میں بسا کرتے تھے، کسی اور ماحول میں پہنچ چکے ہیں۔ کوئی نسبت ہی نہیں خدا تعالیٰ کے ظاہری فضلوں کے ساتھ اس زندگی کو جو وہ پہلے بسر کرتے تھے، مگر کلیتاً ان فضلوں کو بھلا کر وہ خدا تعالیٰ کے دین کی ضرورتوں سے غافل ہو کر محض اپنی ضرورتوں میں مگن ہے اور ان کو پورا کرنے کی فکر میں غلطاں ہیں۔ یہ دیکھ کر تعجب ہوا اور بہت دکھ ہوا۔ پھر ان لوگوں کی فہرستوں کا مطالعہ کیا جو چندہ دیتے ہیں، تو ایک حصہ ان میں ایسا پایا جن کو خدا نے بہت کچھ دیا لیکن مقابل پر بہت تھوڑا پیش کرتے ہیں۔ وہ پیش نہیں کرتے جس سے ان کو محبت ہے، وہ پیش کرتے ہیں جو وہ زائد ضرورت سمجھ کر پھینک سکتے ہیں۔ ان کو میں نے بتایا کہ دیکھو قرآن کریم تو فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک وہ خرچ نہیں کرو گے مال جس سے تمہیں محبت ہو۔ تم تو خدا کی راہ میں وہ دے رہے ہو جس سے تمہیں محبت نہیں، وہ زائد چیز ہے جو تم پھینک بھی سکتے ہو، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس تمہارے روزمرہ کے دستور پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے اس کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ تقویٰ سے کام لو، اگر قربانی کی توفیق نہیں تو چھوڑ دو اس راہ کو، لیکن خدا تعالیٰ سے سچائی کا معاملہ کرو، تب وہ تم سے سچائی کا معاملہ کرے گا، رجوع برحمت ہوگا۔ پھر رازق سے ڈرنا، رازق کو دیتے ہوئے ڈرنا، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں۔ اسی طرح سفر کے دوران ایک موقع پر بعض دوستوں کے حالات کے متعلق دیکھ کر بہت ہی دکھ پہنچا۔ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمائے، لیکن مقابل پر کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں۔ اس پر مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، ہمارے ایک CSP کے افسر ہوا کرتے تھے مسعود کھدر پوش، انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ وہ مصر گئے تو قاہرہ میں ایک جنازہ جا رہا تھا، اور جنازے کے ساتھ صرف 4 آدمی جنہوں نے اس جنازے کو اٹھایا ہوا تھا، اور دیکھنے میں وہ بوجھل جنازہ معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ بہت ان کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی ان کے لیے، اور ایک شخص کو جا کر انہوں نے ہٹا کر کندھا دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے زور مارا، وہ آگے سے دھکے دینے لگا ان کو، اور یہ بڑے متعجب کہ میں تو اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ سنتا ہی نہیں۔ آخر ہمدردی کا جذبہ اتنا غالب آیا کہ انہوں نے دھکا دے کے اس کو الگ کیا اور خود وہ اس کی جگہ جنازے کو کندھا دے دیا۔ کہتے ہیں میں کر تو بیٹھا لیکن پھر کوئی نہیں آیا مجھے ہٹانے کے لیے، عادت نہیں تھی بوجھ اٹھانے کی، بالکل پس گیا، اور قبرستان کو 4 میل شہر سے باہر۔ کہتے ہیں اس مصیبت میں مبتلا اس جنازے کو چھوڑا بھی نہ جائے، زندگی جیرن ہو گئی۔ آخر جا کر جب جنازہ قبرستان میں رکھا تو ایک مزدور جو ان میں سے لیڈر تھا، وہ تھے مزدور، اس نے پیسے بانٹنے شروع کیے تو ان کا حصہ ان کو دیا۔ تب ان کو پتہ لگا یہ تو مزدور تھے، یہ کوئی توئی خدمت والے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا میں تو شوقیہ خدمت کے طور پر آیا تھا، مجھے کیا پتہ تھا تم مزدور ہو۔ تب سمجھ آئی کہ وہ دھکے کیوں دے رہا تھا بیچارہ، جس کی مزدوری انہوں نے چھین لی۔ تو مجھے خیال آیا کہ ایک جنازے کے بوجھ میں ایک ایسا شخص جس جو خاص دیندار بھی نہ ہو، اس کو اتنی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا نظارہ کہ صرف 4 آدمی اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کیسے تعجب کی بات ہے کہ احمدی کہلا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر تجدید بیعت کر کے، یہ وعدے کر کے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، یہ عہد و پیمان باندھ کر کہ ہم دوبارہ اسلام کی کشتی کو پار لگانے کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، اپنے جسموں کو بھی غرق کرنا پڑا اسلام میں تو غرق کر دیں گے، تاکہ اسلام کی کشتی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ پار ہو سکے۔ اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ جماعت کے چند آدمی اس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں جو لکھوں کھا کیا کروڑوں کا کام ہے کہ وہ اٹھائیں، اور صرف چند آدمی ہیں جو اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں۔
اور کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی احساس ندامت دل میں پیدا نہیں ہوتا کہ ہم بھی تو اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے بھی تو وہی وعدے کیے تھے، ہم پر بھی تو احسان ہے مسیح موعود علیہ السلام کے کہ دوبارہ اسلام کی حقیقی لذتوں سے آشنا کیا، اور بڑے آرام سے کھڑے اس طرح نظارے کر رہے ہیں جیسے ڈوبتی کشتی کا کوئی ساحل سے نظارہ کر رہا اور کوئی اس کے دل میں حس پیدا نہ۔ تو ایسے بھی نظارے میں نے دیکھے، پھر ایسے نظارے بھی دیکھے اخلاص کے اور محبت کے کہ جب کوئی تحریک کرتے تھے تو وہ جن پر سب سے زیادہ بوجھ تھا وہ سب سے بڑھ کر آگے اپنے جان و مال پیش کرتے تھے اور بے قرار تھے کہ کسی طرح ہماری قربانیوں کو قبول کیا جائے۔ وہی ہیں اصل احمدیت کی روح، وہی ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہی ہیں جن کی تمنائیں خدا کے حضور پایا قبولیت میں جگہ پاتی ہیں۔ انہی کے برتے پر آج احمدیت کی کشتی جاری ہے، انہی کے سر پر یہ سفر قافلہ اختیار کر رہا ہے، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ دوست مجھ سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ ہم کیا پیش کریں، کس طرح پیش کریں، اور کیا چاہیے اس سلسلے کے لیے۔ میں ان سے کہتا تھا بھی نہیں۔ بعض دفعہ مجلس شورا میں گفتگو ہوئی تو بے قرار ہو کے لوگوں نے پوچھا کہ بتائیں ہم حاضر ہیں، جو چاہتے ہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھی پیش کیا جن سے پوچھا بھی نہیں گیا تھا۔ ابھی امریکہ سے ہمارے ایک بھائی نے خط پیش کیا، انہوں نے کہا جو کچھ میرا ہے آپ سلسلے کا ہے، ایک دمڑی بھی میری نہ سمجھیں آپ، مجھے فاقے بھی کرنے پڑے تو میں گزارا کروں گا، اور میں بڑی دیانتداری سے پیش کر رہا ہوں، کوئی دوری نہیں، کوئی دوئی نہیں ہے۔ حساب سارا لکھ کے دیا کہ یہ میرا لین دین ہے، یہ میری جائیداد ہے، اس کی یہ ویلیو ہے، آئندہ یہ امکانات ہیں، جس وقت جس لمحے مجھے کہا جائے گا سب کچھ چھوڑ دو، میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مسجدوں کی بڑی ضرورت ہے، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے مبلغین کی ضرورت ہے، مگر میں ابھی کوئی تحریک نہیں کروں گا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک اپنے کمزور بھائیوں کو ساتھ ملنے کا موقع نہ دیا جائے ہم ابھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ ظلم ہوگا ان پر جو محروم رہ جائیں اور قافلہ کہیں کا کہیں نکل جائے ان کو چھوڑ کر۔ اس لیے کچھ وقت ہمیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے دینا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے پیار اور محبت سے، ان کو بتانا چاہیے کہ کون سی نیکیاں ہیں، کون سی سعادتیں ہیں جن سے تم محروم چلے آ رہے ہو۔ جب تک یہ موقع مہیا نہ کیا جائے، اگر ہم چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں گے تو خدا کا کام ہے وہ ضرور پورا ہوگا، یہ قافلہ تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھ جائے گا، لیکن یہ اور ان کی اولادیں پھر دنیا میں جذب ہو جائیں گی، ان کا کوئی سہارا نہیں رہے گا باقی۔ اس لیے انسانی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے ان کو ساتھ شامل کیا جائے۔ اس لیے وہ سارے جو آج اس خطبے میں شامل ہیں وہ اپنے اپنے ماحول میں جا کر اس بات کے مبلغ بنے، پہلے جو کمزور ہیں، جو خدا کی راہ میں خرچ سے ڈر رہے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ تم تو محروم ہو رہے ہو، نیکیوں سے بھی محروم ہو رہے ہو، خدا کے فضلوں سے بھی محروم ہو رہے ہو، اس دنیا سے بھی محروم ہو رہے ہو جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے، تمہارے رکوعوں میں برکت نہیں رہے گی، تم اپنی اولادوں کی خوشیاں نہیں دیکھ سکو گے، ان سے محروم کیے جاؤ گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری لذتیں نکل جائیں گی دلوں سے اور ان کی جگہ غم اور فکر لے لیں گے۔ یہ تقدیر ہے ان احمدیوں کے لیے جو احمدیت کو چھوڑ کر دور جا رہے ہوتے ہیں، یہی ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ۔ اور جو خدا کی راہ میں قربانی کرتے ہیں اللہ ان کی قربانی نہیں رکھا کرتا۔ کون سا قربانی کرنے والا آپ نے دیکھا ہے جس کی اولاد فاقے کر رہی ہو؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خاندان دیکھیں، خدا نے فضل کیے ہیں، مگر اس وقت تک یہ فضل ہیں جب تک کوئی سمجھے کہ کس کی بنا پر ہیں۔ اگر کسی دماغ میں یہ کیڑا پڑ جائے کہ میری کوشش ہے، میری چلاکی ہے، میرے ہاتھ کا کرتب ہے، تو بڑا بیوقوف ہوگا۔ یہ ان چند روٹیوں کی طفیل مل رہا ہے جو مسیح موعود نے خدا کی راہ میں قربان کی تھی۔ ابھی نبوت بھی عطا نہیں ہوئی تھی تو جو کچھ تھا خدا کو پیش کر بیٹھے تھے۔ یہ اسی کا صدقہ ہے جو کھایا جا رہا ہے۔ صرف وہی نہیں، سینکڑوں احمدی خاندان ہیں جو اسی قسم کی قربانیوں کا پھل کھا رہے ہیں۔ ان کے والدین نے، ان کے ماں باپ نے بڑے بڑے مشکل حالات میں گزارے کیے، جو کچھ میسر تھا، جو کچھ بچا سکے وہ خدا کے حضور پیش کر دیا، اور آج اولادیں ہیں کہ پہچانی نہیں جاتی کہاں سے آئی تھیں، کہاں چلی گئیں۔ ان کے پیچھے رہنے والوں کو دیکھیں جو محروم تھے اس وقت قربانیوں سے، ان کی شکلیں اور ہیں، ان کے ماحول اور ہیں، ان کی عقلیں اور ہیں، ان کے علم اور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے والوں کی اولادوں کو خدا نے اتنی برکت دی۔ مگر پہچاننے کی ضرورت ہے، احساس کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ احساس زندہ رہے گا یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے گا۔
اگر یہ احساس مٹ گیا اور ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ گویا ہماری ہی ہوشیاریوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے، تو یہ برکتیں چھینی جائیں گی۔ تو ڈرتے کس بات سے ہیں؟ خدا کی راہ میں دینے والے کبھی خالی نہیں رہے۔ رازق وہ ہے، وہ تو محبت اور پیار کے اظہار کے طور پر آپ کے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آپ سے مانگتا ہے۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، قرآن کریم فرماتا ہے اللہ تو غنی ہے، اسی نے تمہیں سب کچھ دیا، تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اس نے تمہارے لیے سارے انتظام کر دیے تھے، ساری کائنات کا مالک ہے، اس کے خزائن کبھی ختم نہیں ہوتے، اسی کی رحمتوں اور برکتوں کے طفیل انسان رزق پاتا ہے اور رزق سے برکتیں حاصل کر سکتا ہے۔ ورنہ ایسے رزق والے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ دلوں میں جہنم لیے پھرتے ہیں، کوئی رزق ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس خدا سے تعلق جوڑنے کے بعد پھر منہ موڑنا، یہ کہاں کی عقل ہے؟ یہ تو خودکشی ہے۔ اس لیے محبت اور پیار سے سمجھائیں۔ میں نے تو بارہا یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا نہیں دے سکتا جو شرع کے مطابق ضروری ہے تو صاف کہے، اپنے حالات پیش کرے۔ چندہ عام ہے وہ خلیفہ وقت معاف کر سکتا ہے، اور میں کھلا وعدہ کرتا ہوں کہ جو دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ میں نہیں پورا اتر سکتا، میری شرح کم کر دی جائے، اس کی کم کر دی جائے گی۔ لیکن جھوٹ نہ بولیں خدا سے۔ یہ نہ ہو کہ خدا کروڑ دے رہا ہو اور آپ لاکھ کے اوپر چندہ دے رہے ہیں اور بتا یہ رہے ہوں کہ دیے ہی خدا نے لاکھ۔ اللہ کو بھول جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ میں نے اس کو کیا دیا تھا اور اب یہ مجھے کیا واپس کر رہا ہے۔ جس نے دیا ہے وہ تو دلوں کے بھیدوں سے آشنا ہے، وہ مخفی ارادوں سے آشنا ہے، وہ ان بینک بیلنسوں سے آگاہ ہے جن میں روپے جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں اور تسلی نہیں پاتا انسان، اور بڑھانا چاہتا ہے اس کو۔ تو جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورتوں کی فکر کی جائے گی، اس کی ضرورت کا لحاظ کیا جائے گا، اس کو خوشی سے اجازت دی جائے گی۔ بلکہ ایسا ضرورت مند احمدی ہو جو چندہ نہیں دے سکتا، امداد کا مستحق ہے، جماعت کا کام ہے جہاں تک ممکن ہو اس کی امداد کرے، لیکن خدا سے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے ایک مہلت میں دیتا ہوں اس خیال سے کہ ہمارے بھائی ضائع نہ ہوں۔ مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ خدا کے کام کیسے پورے ہوں گے۔ اگر میں فکر کروں تو مشرک بن جاؤں گا۔ مجھے اس بات کی ہرگز فکر نہیں ہے کہ اگر کوئی احمدی ضائع ہو گئے تو ان کی جگہ کوئی اور کیسے ملیں گے۔ ایک جائے گا تو خدا ہزاروں لاکھوں دے سکتا ہے اس کے بدلے، اور دے گا۔ مجھے فکر یہ ہے کہ ایک بھی احمدی ضائع کیوں ہو، کیوں ہمارا بھائی ایک اچھے رستے پر چل کر بھٹک جائے اور ہمارے سے ضائع ہو جائے۔ تو مجھے تو ان کی ذات کا غم ہے، اپنے جماعت کا غم تو کوئی نہیں۔ جماعت کا غم تو میرا خدا کرے گا، اور وہی ہمیشہ کرتا چلا ہے۔ جماعت کی ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے اور وہی پوری کرے گا۔ اس لیے جب تک ایک موقع دے کر ہم اپنے بھائیوں کو ساتھ نہ ملا لیں، ایک آرڈر نہ پیدا ہو جائے نظام کے اندر، سارے دوست دیانتداری اور تقویٰ کے ساتھ مالی قربانیوں کے کم سے کم معیار پر پورے نہ اتر آئیں، اگر ہم آگے بڑھیں گے تو چند وہی لوگ جو سابقون الاولون ہیں وہی قربانیوں کا بوجھ اٹھاتے چلے جائیں گے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ چند آدمی ہیں، صرف ساری جماعت نہیں۔ تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے اپنے ان بھائیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، عقل دے، قربانیوں کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہماری باتوں میں تو کوئی اثر نہیں، جب تک خدا نہ دلوں کو بدلے کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو ان کے لیے دعائیں کریں، اور بہت دعائیں کریں۔